رفیق رضوان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی خواہش ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے نا وہ سپریم کورٹ سے کالعدم قرار دے دی جائے گی. کیا یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے یہ بتائیے گا؟ اور بقول میں تھوڑا فیصل واڈا صاحب کے کہ ایک سرٹن کوئی پیچ اپ بھی ہو گیا, کوئی ڈیل بھی ہوگی ہے پاکستان تحریک انصاف سے جس کی بنا پہ بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی ہوئی اور کسی اور کیس میں گرفتار بھی نہیں ہوئی. آپ کو لگتا ہے کچھ ایسی ڈیل ویل ہو گئی ہے؟ پہلے سوال کا جواب بس ایک ہی شعر میں ہزاروں خواہشیں ایسی ہر خواہش پہ دم نکلے. اچھا ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے کہ جب کوئی آئینی ترمیم کو چیلنج کریں گے ان کی خواہش ضرور ہوگی. ٹھیک ہے. I have respect for their wish. تو جو سپریم کورٹ کے پاس جائے گا جو فیصلہ ہوگا وہ دیکھا جائے گا. یہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ دس امینڈمنٹ ہیز بین براٹ بائی دی پارلیمنٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور باقی فیصل واڈا صاحب کے بیان پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, ان کا اپنا کام ہے. میرے بارے میں میری پارٹی کے بارے میں پوچھیں. ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا جی پلیز. یہاں پاکستان میں رواج بن گیا ہے پروگرام میں کہ اگر میں پی ایم ایل این سے ہوں, خدا نہ خواستہ میں اگر عمران خان کو برا بلا نہ کہوں تو شاید میرے پروگرام میں آنا بیکار ہے. اس عادت کو, اس روش کو ختم کرنا پڑے گا. کوئی بھی لیڈر ہو سب قابل احترام ہے. ٹھیک ہے جی. عمران خان صاحب بھی قابل احترام ہے. اب تبصرہ ہو رہا تھا میاں نواز شریف صاحب باہر گئے, یہاں پہ خاموش تھے جی خاموش ہیں, باہر سے تو کہتے ہیں باہر بیٹھے ہیں. اب باہر گئے تو وہاں پہ ان کے خلاف جلوس نکال لیا. جی بالکل. اب بات یہ ہے کہ ان چکروں سے نکلے. پی ٹی آئی خود بکھر رہی ہے. صحیح. یہ مشکل وقت میں اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے. میں اعتراض نہیں کر رہا. صحیح. ٹھیک ہے جی. ہوگی, مقبول بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ لیڈروں کی ذات پہ اعتراض کرنا چھوڑ دیں. ٹھیک, صحیح کہہ رہے ہیں. پالیسی کی بات کریں, ان کی باتیں کریں. جیسے کوڑو صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹنڈی کی بات ہے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے ترمیم کرنی ہو, کوئی بل پاس کرانا ہو تو مجھے فوج کی یا آئی ایس آئی کی ایجنسی کی خدمات لینے پڑتی ہے. میں صرف ایک ریفرنس کے طور پہ کہہ رہا ہوں. جی بالکل. I want to repeat it. تو اب گزارش یہ ہے ان باتوں سے نکلیں, آگے چلیں. ہم ایک دوسرے کے دستوں کو باندھ رہے تو ملک کیسے چلے گا؟ معاشی طور پر چل رہا ہے, اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں. پی ٹی آئی نے ماننا نہیں ہے کہ معاشی طور پر انڈیکیٹر ٹھیک ہے. اتحادی حکومت چلا رہی ہے, پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, باقی جماعتیں مل کے, پارلیمنٹ مل کے چلا رہی ہے. خدا کے لیے اب ذاتی اناز, ذاتی مخالفت سے بات نکلائیں. پالیسی پر اختلاف کریں, آئینی ترمیم پر اختلاف کریں, اپنے مقدمات کے بارے میں آپ نے جس کو ملائن کرنا کریں. آپ تو چاہتے ہیں عدالتیں آپ کو ریلیف دیں. اچھا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آخر میں آؤں گا میں جدون صاحب کے پاس تاکہ آپ سب کی رائے لینے کے بعد ان سے ذرا بات کی جا سکے. رفیق رضوان صاحب, 27ویں آئینی ترمیم کی اتنی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اس سے پہلے ترامیم میں کافی مہینے لگ جاتے تھے, بحث مباحثہ, یہ سب چیزیں. ایک ہفتے بعد ہی میرا پورا سوال یہ ہے کہ کیا وہ 15 ستمبر والا جو مسودہ تھا جو رات کے اندھیرے میں بقول مولانا صاحب ہمیں کالے کپڑے میں لپیٹ کے اور آدھی رات کو دکھایا گیا, کیا اس کو پورے کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے؟ ایک خاص جلدی کس قسم کی ہے؟ سلمان صاحب. جی سر. ہلو. جی سر. گزارش یہ ہے, میں جو بچہ پیدا نہیں ہوا میں اس کی پہلے مٹھائی کیسے بانٹ دوں. اعلان ہو گیا سر, لڑکا ہے. بات یہ ہے, یہ مفروضوں پہ جو پروگرام ہوتے ہیں نا, جی سر, کم از کم میں تو ان کو جو ہے نا ان پر کوئی کمنٹس نہیں کرتا. میں ایک وکیل ہوں. ٹھیک ہے سر. چھوٹی موٹی سیاست بھی زندگی میں کی ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے, ابھی کوئی بندہ ایسے اشارہ کرتا ہے اور تقریباً سب چینل اس اشارے پہ ایک بہت بڑی عمارت تعمیر کر دے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں ہمارے دوست اپنی رائے بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں کیوں ایسی رائے دوں جو میرے سامنے کوئی چیز آئی نہیں ہے, ابھی کہیں آئی بھی نہیں ہے, جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. میں آپ کو کچھ بتا دوں, باقاعدہ طور پر آج ملاقات ہوئی بلاول صاحب کی دیگر سینئر, اور اس خبر باقاعدہ صحافیوں کو پلیس کی گئی کہ 27ویں آئینی ترمیم پر اتفاق ہو گیا. اب گزارش یہ ہے, 27ویں آئینی ترمیم پہ اتفاق اگر ہو گیا ہے, ان کا بند کمرے میں جو آپس میں انہوں نے ملاقات کی اور صحافیوں کو بتا دی ہے, 27ویں آئینی ترمیم آنے دیں. وہ سب پہلی طرح اس کا جو مسودہ ہوگا تمام سیاسی جماعتوں کو جانے دیں. جیسے پہلے کمیٹی بنی, لیٹ دیم سٹ ٹوگیدر, لیٹ دیم گیو اوپینین, لیٹ دیم ہیو اے ڈسکشن اوور دیٹ, اور ایک ڈیموکریٹک پروسیس پورا کر کے جو بھی ہوگا اس میں فور اینڈ اگینسٹ سننے کے بعد جس کنکلوژن پہ پہنچ کے میجورٹی فیصلہ کرے گی پھر اس پر کوئی تبصرہ کیا جا سکتا ہے. اچھا, پارلیمان کا حق ہے آئینی ترمیم کرنا, اس میں کوئی شک نہیں ہے,
चले मैं सवाल दूसरे तरीके से कर लेता हूँ, कोई भी हुकूमत हो, उस हुकूमत का हक है जी। मैं दूसरे तरीके से कर लेता हूँ। 26वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से आई, आप उस सारे तरीक़ाकार से इत्तेफाक करते हैं? देखिए बात ये है, एक तरीकाकार है जो प्रोसेस से होके आया है, ठीक है जी। अब उस तरीकाकार है क्या, मुझे ये बता दे। तरीकाकार यही है ना कि 2/3 मेजॉरिटी हाउस में होगी तो फिर कोई आईनी तरमीम जो है वो मंजूर हो सकती है। ठीक है। जब एक तरीका आप कहते हैं जिस तरीकाकार से, या तो बता दें आइन से बाहर निकल के कोई तरीका इख्तियार किया, ठीक है। उसके ऊपर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपने दे हैव राइट टू से, ठीक है। किसी को अपना हक हासिल है, वो कहेंगे ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। ठीक अब है। गुजारिश ये है, अगर उसको जोरे बाजू से लाना था तो इतना अरसा जनाब मौलाना फजल रहमान साहब के पीछे गए, उनसे डिस्कशन की, तब्दीली आई, पीटीआई के दोस्तों को दावत दी गई। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ना कि जिस तरीके से आई, वो आईनी तरीके से आई है। उस तरीके में उस आईनी तरमीम पर दोस्तों को इख्तलाफ हो सकता है, और उसके इख्तलाफ पे कोई हमें हैरान भी नहीं होना चाहिए। उनका अपनी अपनी एक राय है, ठीक है। अपनी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट राय है। उसमें अगर आप बाइस को शामिल करेंगे, मुखालफत को शामिल करेंगे, तो फिर भी कोई बात होगी। ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो उनका राइट है जो मर्जी को कहें, मगर आईनी तरीके से आई है, जिस तरीके से नहीं आई। अच्छा, जिस ओके, मैं जरा बेसिकली फैसल वाडा साहब वगैरह की बातों को कर रहा था कि अभी तो हमने डिग्गी खोली नहीं। अपनी बातें हैं, मैं ओके अपनी बात ओके 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 ओके, माई सेल्फ। ऑलराइट सर।